ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض، بے شک رب تمہارے وہ ہے جس نے پیدا کیا آسمان و زمین، فی ستۃ ایام 6 دن میں، شروع ہوئے تھے اتوار سے اور تکمیل ہو گئی ہے جمعے کو، ہفتے کا دن خالی رہا ہے، تو اس لیے بعض زبانوں میں اس کو خالی کہتے ہیں، پشتو میں۔ حضرت شاہ صاحب نے فرمایا کہ توریت اور زبور و انجیل میں مذہبی دن کو اوتلا کہتے تھے، اوتلا چھٹی کو کہتے ہیں، اور جس دن ایک عمارت مکمل ہوتی ہے وہ دن خوشی کا ہوتا ہے، جس دن ایک مراد پوری ہوتی ہے وہ خوشی کا ہوتا ہے، اور وہ جمعے کا دن ہے۔ سورہ نحل کے اخیر میں آئے گا کہ ہر مذہب کو جمعے کا دن دیا گیا تھا، نافرمانی کی صورت میں جمعہ چھن جاتا تھا۔ پاکستان کے لوگوں کی ناقدری اور بے احترامی جب حد سے بڑھ گئی تو جمعہ واپس چھن گیا اور اتوار آ گیا۔ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض، بے شک رب تمہارے وہ اللہ ہے جس نے پیدا کیا آسمان و زمین، فی ستۃ ایام 6 دن میں۔ اللہ تعالیٰ تو کن فیکون ہے، آنن فانن بنا سکتے ہیں۔ 6 دن کا مطلب یہ ہے کہ کام آرام سے کرو لیکن مضبوط کرو، یہ حکیم و حکمت کا تقاضا ہے۔ ایک بیمار کو پہلے ہی دن صحت نہیں ہوتی، 3-4 دن دوا کھا کے پرہیز کر کے آرام آ جاتا ہے۔ ثم استوى على العرش، پھر وہ شان کے برابر مستوی ہوئے عرش پر، یدبر الامر، وہیں سے فیصلے کرتے ہیں کاموں کے۔ استواء علی العرش کی تفسیر یہ ہے کہ یدبر الامر، تمام کاموں کے فیصلے عرش سے نافذ ہوتے ہیں۔ ما من شفیع الا من بعد اذنہ، نہیں ہے سفارشی مگر اس کے حکم کے بعد۔ ذالکم اللہ ربکم فاعبدوا، یہ اللہ رب تمہارے ہیں پس اس کی عبادت کرو۔ افلا تذکرون، تم نصیحت نہیں لیتے۔ الیہ مرجعکم جمیعا، اس کی طرف واپس ہوں گے سب۔ وعد اللہ حقا، یہ وعدہ ہے اللہ کا پکا۔ انہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ، بے شک وہ شروع فرماتے مخلوق پر لوٹائیں گے بھی۔ لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط، تاکہ جزا دے ایمان اور عمل نیک والوں کو انصاف سے۔ والذین کفروا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، لہم شراب من حمیم، ان کے لیے پینا ہوگا کھولتے ہوئے پانی کا۔ گرم پینا چاہیے یا ٹھنڈا، یہ ایک مسئلہ ہے۔ پیغمبر جب ٹھنڈی چیز ٹھنڈا پانی دیکھتے تو خدا کا حمد کرتے۔ وَمِنَ الْمَاءِ الْبَارِدِ، بڑی نعمتوں میں سے آپ نے فرمایا ٹھنڈا پانی بھی ہے۔ اب ٹھنڈے میں بھی فرق ہوگا۔ گرم یہ جہنم کے قریب ہے، اور ٹھنڈا یہ جنت کے قریب ہے۔ اس لیے آتشی چیزوں کو مردے کے لیے ناپسند کرتے ہیں، اور تمام کے تمام ٹھنڈی چیزوں کا ذکر آ رہا ہے۔ وَمِنَ الثَّلْجِ وَمِنَ الْمَاءِ الْبَارِدِ، طبیعت پر جب زکام کا اثر ہو تو گرم مانگتی ہے، اور طبیعت پر جب برودت غالب ہو تو ٹھنڈ بہت مانگتی ہے، یبوست غالب ہو۔ اعتدال مناسب ہے، نہ بہت ٹھنڈا نہ بہت گرم۔ والذین کفروا، لوگ جنہوں نے کفر کیا، لہم شراب من حمیم، ان کے لیے پینا ہے گرم پانی کا۔ بوتل اور چائے میں تعارض ہو جائے تو بوتل کو ترجیح ہے۔ وعذاب علیم، اور عذاب دردناک، بما کانوا یکفرون، بسبب ان کے کفر کرنے کے۔ والذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا، اللہ وہ ہے جس نے بنایا سورج کو درخشاں اور چاند کو روشن۔ کہتے ہیں چاند کی جو روشنی ہے یہ سورج سے نکلتی ہے،
اور یہ چاند کا آئینہ سورج کے سامنے ہے، اس کی شعاعیں پڑتی ہے، تو جب سورج ہٹ جاتا ہے تو چاند کی چاندنی چمک جاتی ہے۔ نور القمر مستفاد من نور الشمس، سورج کا نظام ایک جیسا رہتا ہے اور چاند کا نظام بدلتا رہتا ہے۔ دونوں اللہ نے حساب کتاب کے لیے پیدا کیے ہیں، ایک کو شمسی حساب کہتے ہیں اور دوسرے کو قمری حساب کہتے ہیں۔ شمسی حساب میں ساعات کا اعتبار ہوتا ہے، رات کے 12 بجے دن تبدیل ہوتا ہے، اور قمری حساب میں طلوع و غروب کا اعتبار ہوتا ہے۔ مناسب قمری حساب ہے تاکہ رمضان شریف کا مہینہ کبھی گرمی میں ہو، کبھی سردی میں ہو، کبھی بیچ میں ہو، اور اگر یہ شمسی حساب ہوتا تو بس جون جولائی فروری، جون جولائی فروری، وہ تو پھر جنوری فروری ایک ہی موسم ہوگا ہمیشہ۔ انسان کی زندگی بھی متغیر ہے، دنیا کا نظام بھی متغیر ہے، تو اس کے ساتھ قمری حساب بہت مناسب ہے۔ حدیث میں ارشاد فرمایا کہ ٹھنڈے موسم کا روزہ غنیمت باردہ ہے، آسانی سے حاصل ہونے والی غنیمت ہے۔ ٹھنڈ کا روزہ آسان ہے، گرمی کا روزہ ذرا مشکل ہوتا ہے، دن بھی بڑا ہو جاتا ہے۔ هو الذی، اللہ وہ ہے، جعل الشمس ضیاء، جس نے بنایا آفتاب کو درخشاں، والقمر نورا، اور چاند کو روشن، وقدرہ منازل، اور مقرر کیے ہیں اس کے ٹھہرنے کی جگہ، لتعلموا، تاکہ جان لو، عدد السنین، گنتی سالوں کی، والحساب، اور حساب کتاب۔ معلوم ہوا کہ دونوں حساب درست ہے، لیکن قمری حساب کو ترجیح ہے اسلام میں۔ مناسب ہے کہ اہل دین کی گھڑیوں میں اسلامی تاریخ ہو، جنوری اور فروری کو گھڑیوں میں نہ رکھے، وہ ویسے ہر جگہ اخبار، ہر جگہ لوگ موجود ہیں، اور جب کوئی تاریخ پوچھے تو پہلے آپ اسلامی بتائیں، پھر شمسی، اور جب کارڈ بنائے اور مضمون لکھے تو پہلے اسلامی تاریخ لکھے اور پھر شمسی سہولت کے لیے اخیر میں لکھے۔ ما خلق اللہ ذالک الا بالحق، نہیں پیدا کیا اللہ نے یہ مگر برحق، یفصل الآیات، تفصیل فرماتے آیتوں کی، لقوم یعلمون، ان لوگوں کے لیے جو جانتے ہیں۔ ان فی اختلاف اللیل والنہار، بے شک اختلاف رات اور دن میں۔ دیکھو اب ترجیح دے رہے ہیں کہ جس نظام میں اختلاف ہو، کبھی موسم گرم ہو کبھی سرد ہو، کبھی روزہ سخت سردی میں آ جائے کبھی سخت گرمی میں، وہ زیادہ مناسب ہے۔ وما خلق اللہ فی السماوات والارض، وہ جو پیدا کیا آسمان و زمین میں، لآیات لقوم یتقون، یہ نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو اللہ سے ڈرتے ہیں۔ ان الذین لا یرجون لقاءنا، بے شک وہ لوگ جو امید نہیں رکھتے ہیں ہم سے ملنے کی، ورضوا بالحیات الدنیا، اور وہ خوش ہو گئے دنیا کی زندگی پر، واطمأنوا بها، مطمئن ہوئے اس پر، والذین هم عن آیاتنا غافلون، اور وہ جو ہماری آیتوں سے بے خبر ہے، اولئک مأواہم النار، ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے، بما کانوا یکسبون، بسبب ان کے کمانے کے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لے اور عمل کیے نیک، یہدیہم ربہم بایمانہم، ہدایت دے گا ان کا رب ان کے ایمان کی وجہ سے۔ ایمان موجود ہے تو استقامت نصیب ہو جائے گی۔ تجری من تحتہم الانہار، بہے گی ان کے نیچے نہریں، فی جنات النعیم، یہ نعمتوں والی جنتیں ہیں، نعمتوں والی جنتیں یعنی خوشیوں کی جنت۔ نعمت کا کیا مطلب ہے؟ خوشی کو کہتے ہیں۔ دعواہم فیہا، دعا ہوگی ان کی اس میں، سبحانک اللہم، اے اللہ تیرے لیے پاکی ہے،
وتحیتہم فیہا سلام، اور علیک سلیک ان کی سلام ہوگی. تحیہ دعا یعنی علیک سلیک.